دیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الهالكين شفيعا. سبحان اللہ. وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه سيما ابنيه الكريمين القمرين الطيبين الطاهرين الظاهرين الباهرين المنورين سيدنا ومولانا الإمام الحسن والإمام الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فلذ قبل خاتم الأنبياء فاطمة الزهراء وعلى جميع عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. بارگاہ رسالت نے بلند آواز سے درود شریف کو نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ امام حسین سید الشہداء میں میری اور آپ کی یہ حاضری آج قبول فرمائے. آمین. آج کی محفل میں انہی کا ذکر ہوگا کہ جن کے نام پر یہ محفلیں منعقد کی گئی ہیں. اسی لیے میں نے قرآن عظیم کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کی فضیلت بیان فرمائی ہے. فرمایا جاتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کی راہ میں
شہید کیے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا، وہ تمہیں دکھاتے نہیں۔ اس آیت کریمہ کے ہوتے ہوئے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اللہ کی راہ میں جانے والے جانے کے بعد بھی جاتے نہیں ہیں، بے شک، گئے بھی اور ہیں بھی۔ سبحان اللہ۔ ہاں؟ گئے بھی اور ہیں بھی۔ گئے بھی تو اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ موت سب کے لیے ہے، لیکن یہ ایسے جانے والے ہیں کہ گئے بھی اور ہیں بھی، اور کوئی پوچھے کہاں ہیں تو اس سے یہ کہو کہ کہاں نہیں ہے۔ بے شک، ہاں؟ کہاں نہیں ہے۔ اور سب سے اچھی اور سچی بات یہ ہے تو ہر جگہ، محفلوں میں، مجلسوں میں، نیازوں میں، فاتحاؤں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، نعروں میں، وظیفوں میں، قرآن کی تلاوت میں، خود اللہ کی عبادت میں، سبحان اللہ، نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نماز کے اندر ہے یہ نماز سے باہر؟ نماز کے اندر، تھوڑا بول لیجئے آپ بھی، نماز کے اندر، اندر ہے نا؟ جی۔ ہاں، تو میں نے یہ خالق کہہ نہیں دیا کہ اللہ کی عبادت میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں بے شک، امام حسین ہے، سمجھے آپ؟ تو کوئی پوچھے کہاں ہے تو اس سے کہو یہ بتا کہ ہیں کہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے یاد آیا جو انہوں نے نعت شریف میں لکھا ہے حضور کی شان میں، وہ شرف کے قطع ہیں نسبت ہیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں، وہ شرف کے قطع ہیں نسبت ہیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں، کوئی کہہ دو یاس و امید سے، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی کہے تو کوئی کہہ دو یاس و امید سے، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں۔ ذرا سا اس شعر کا مطلب بتانے کو طبیعت چاہ رہی ہے، حالات کا شعر پڑھو اور خود سمجھو، اور کچھ نہ سمجھیں تو مزہ نہیں آتا۔ کمال دیکھیے آپ، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مرتبہ تو اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ کسی کو ان سے کوئی تعلق و نسبت و کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، مگر ان کا کرم اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر وقت ہر ایک کے قریب ہیں۔ فضل و شرف دیکھو تو بہت دور ہے، کہاں ہم اور کہاں وہ، اور کرم و رحم دیکھو تو ہر وقت ہر ایک سے قریب ہیں۔ یاس کے معنی ہوتے ہیں نا امیدی، اور امید تو آپ جانتے ہی ہو۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی بارگاہ سے نا امید ہیں ان کے لیے وہ کہیں نہیں ہے، اللہ، اور جو امید لگائے بیٹھے ہیں ان کے لیے وہ کہاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو لفظ استعمال کیے ہیں، یاس اور امید، لفظ و نشر مرتب کہتے ہیں اس کو معنی و بیان میں، عربی قواعد میں۔ اب آپ شعر سنیے،
بریلی کے امام احمد رضا کے کمال فن کے اوپر دھات دیجئے. وہ شرف کے قطع ہے نسبت ہیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. سبحان اللہ. وہ شرف کے قطع ہے نسبت ہیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی کہہ دو یاس و امید سے، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو. شاید میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پہلے میں تقریر سے پہلے ایک نعت شریف پڑھا کرتا تھا اعلیٰ حضرت کی. اب پتہ نہیں کیوں وہ عادت چھوٹ سی گئی ہے. اب یہ آ گیا ہے تو مطلب یہ کہ ایک دو شعر سن لیجئے، ایک شعر اور سن لیجئے، ایک ہی سن لیجئے اور زیادہ نہیں. یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو. جنت کا اور مدینے کا مقابلہ کرایا ہے. لیکن میں نے بتایا تھا شاید آپ کو کسی تقریر میں کہ اعلیٰ حضرت اگر کوئی تقابل مقابلہ بھی پیش کرتے ہیں تو دوسرے کی بھی توہین نہیں ہونے دیتے. بے شک. ہاں، جیسے جنت کا اور مدینے کا مقابلہ لوگ کچھ کراتے ہیں تو کچھ جنت کے لیے کچے الفاظ بول دیتے ہیں. جنت سے ہمیں کیا لینا، جنت پڑی ملی کہ ایسی ملی، جنت تیری تجھے مبارک، ایسے کچھ کچے الفاظ بول دیتے ہیں. حالانکہ جنت کے لیے کچے الفاظ نہیں بولنا چاہیے. جنت اللہ کی بڑی نعمت ہے. بے شک. سب کچھ جنت کے لیے تو ہو رہا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے جنت کا اور مدینے کا تقابل پیش کیا تو پہلے جنت کی تعریف کر دی. خلد جنت کو کہتے ہیں نا، خلد. یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو. ایسا نہیں ہے کہ جنت کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے، جنت تو خوبصورتیوں کی بھی خوبصورتی ہے. بے شک. یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو. مگر اے مدینے کی آرزو، مگر اے مدینے کی آرزو، جسے چاہے تو وہ سما نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر اے مدینے کی آرزو، جسے چاہے تو وہ سما نہیں. مگر اے مدینے کی آرزو، جسے چاہے تو وہ سما نہیں. درود شریف پڑھ لیجیے بلند. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات یہ آئی تھی کہ امام حسین ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو چلے بھی گئے اور ہیں بھی. حضرت امام علی مقام سیدنا حسین شہید کربلا، جگر گوشہ رسول علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کا آج نام ہی لے کر نام ہی سننے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سمجھے؟ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سن 4 ہجری شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو شہر مدینہ میں آپ کی ولادت ہوئی. 4 ہجری شعبان کی 5 تاریخ.
آپ کی ولادت سے متعلق بھی مشکات شریف میں پوری ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول کی سگی چاچی سیدتنا ام الفضل بنت حارث، جن کا تذکرہ آپ نے بدر کی جنگ میں بھی سنا تھا. جی. حضرت عباس جنہیں ان کی بیوی تھی، سونے کا ٹکڑا جنہیں دے کر کے آئے تھے، یہی وہ ام الفضل ہیں. ایک دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہتی یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا، میں نے ایک بہت ناپسندیدہ بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے. حضور فرماتے ہیں اے ام الفضل آخر وہ ہے کیا؟ اس کو بیان کرنا بھی بس کی بات نہیں ہے کہ آخر بتاؤ تو کیا ہے وہ؟ کہ میں نے دیکھا ہے گویا کہ آپ کے بدن پاک کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں ڈالا گیا. حضور مسکرائے اور فرمایا کہ ام الفضل گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. تلد فاطمہ غلاما یکون فی حجرک، فاطمہ کے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ پیدا ہونے کے بعد تمہاری گود میں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشکات شریف میں حدیث ہے. یعنی امام حسین میں نے بتایا تھا ہر جگہ ہیں، قرآن میں بھی ہیں، نماز میں بھی ہیں، محفلوں مجلسوں میں ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ حدیثوں میں بھی ہیں. تمہاری گود میں آئے گا، فاطمہ کے بیٹا پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں آئے گا. ام الفضل خاندان کی ان عورتوں میں سے تھیں کہ جب حضرت فاطمہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ کے یہاں امام حسین کی ولادت ہوئی تو زچگی کے اس عالم میں جو خاندان کی محلے کی عورتیں ساتھ میں ہوتی ہیں، پاس میں ہوتی ہیں، ان میں ام الفضل بھی تھیں. امام حسین تشریف لائے اور جو حضور نے فرمایا تھا ام الفضل نے خواب دیکھا تھا وہی ہوا. پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے انہی ام الفضل ہی کی گود میں آئے. اللہ کے رسول کو خبر دی گئی، 7ویں دن عقیقہ ہوا. اللہ کے رسول نے خود نام رکھا حسین. سبحان اللہ. بڑے بھائی کا نام رکھ چکے تھے حسن، ان کا نام رکھا حسین. اور فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام شبیر اور شبر رکھے تھے، میں نے بھی اپنے بچوں کے نام اسی معنی میں حسن اور حسین رکھ دیے. ناموں میں ہی بڑی خصوصیت ہے. ایک ایمانی لطیفہ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی کے نہیں ہوئے. یہ 3 نام ایسے ہیں، ایک حضور کا نام ہے نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حسن ایک حسین. یہ اس سے پہلے کبھی کسی کے نام ہی نہیں ہوئے، کسی کا دھیان ہی ادھر نہیں گیا. اللہ نے ان ناموں کو چھپا کے رکھا. سبحان اللہ. حالانکہ عربی زبان کے مشہور الفاظ ہیں، حسن حسین دونوں حسن سے مشتق ہیں. حضور کا نام حمد سے مشتق ہے، محمد یعنی خوب تعریف کیا ہوا. عربی زبان کے مشہور کثیر الاستعمال صیغے ہیں. کوئی بھی عربی کی کتاب پڑھو، ہر صفحے میں کہیں نہ کہیں یہ مادہ مل جائے گا. لیکن یہ نام اللہ نے چھپا کے رکھے کہ جب تک رسول خدا کا نام، میرے محبوب کا نام محمد نہ ہو جائے تب تک کسی کے نام محمد نہ ہو، اور جب تک ان کے بچوں کے نام حسن اور حسین نہ ہو جائے تب تک کسی کے نام میں حسن حسین نہ لگے. بے شک. اور اس کے بعد دنیا میں دیکھو تو کتنے ہو گئے سمجھے آپ، جہاں دیکھو ہر ایک کے نام میں لگا ہوا ہے. حضور کا نام بھی ہے، ان کا امام حسن امام حسین کا نام بھی ہے. جہاں بھی 4 مسلمان بیٹھے ہوں گے 4 سے 10 20 وہاں کوئی نہ کوئی علی حسین، ولی حسین، فقیر حسین، حسین بخش، محمد حسین، کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا. سمجھے آپ، اتنے پھیل گئے. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا. سب سے پہلے جو چیز امام حسین کے منہ میں گئی وہ اللہ کے رسول کے منہ کا مبارک لعاب تھا. سبحان اللہ. حضور نے خود ہی کان میں اذان پڑھی، ایک دائنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر دی، اللہ کے رسول ہی نے پڑھی تھی.
کسی کے کان میں کوئی پڑھتا ہے، کسی کے کان میں کوئی پڑھتا ہے، لیکن حسین ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے کان میں اس نے اذان اور تکبیر پڑھی ہے، کہ جو خود اذان اور تکبیر لائے ہیں، جن کا نام خود اذان اور تکبیر میں جن کا نام خود موجود ہے۔ بے شک۔ یہاں ایک ہدایت بھی کرتا ہوا چلوں گا، ایک مشورہ دیتا ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جلدی سے جلدی اذان اور تکبیر پڑھ دینا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب تک اذان تکبیر کان میں نہیں پڑھی جاتی ہے تب تک بچے کے اوپر شیطان کا غلبہ رہتا ہے، یہ پڑھ دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جلدی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ مولویوں کو، عالم و حافظوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، نہیں، جس کو بھی یاد ہو پڑھ دو۔ کوئی ضروری نہیں ہے ہر کام کے لیے مولانا لوگ ہی مل جائے، ٹھیک ہے، باقی جو بھی چاہے پڑھ سکتا ہے، پڑھ دو، جلدی سے پڑھ دو، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین کے کان میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی، تکبیر پڑھی۔ آپ کا بچپنا مدینے میں گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہوا، اب آپ نے وصال فرمایا تو 6-7 سال کی عمر تھی۔ اکثر مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے کہیں کھیلتے مل جاتے بچوں میں اللہ کے رسول گزرتے، اٹھا کر کاندھے پر بٹھا لیتے، فرماتے یہ میرے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن امام حسین حضور کی گود میں ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحبہ من یحبہ۔ حدیث میں ہے اے اللہ یہ بچہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشہور حدیث ہے حسین منی انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ نماز کی حالت میں شہزادے اگر سجدے کے عالم میں پشت مبارک مصطفیٰ پر تشریف فرما ہے تو اللہ کے رسول نے سجدوں کو لمبا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی حدیثیں ملتی ہیں جن کا انکار نہیں کرے گا مگر وہی کہ جس کے دل اندھا ہو چکا ہو، جس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ بچپنا مدینے میں گزرا، 6-7 سال کی عمر شریف تھی جب اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا۔ روایتوں میں لکھا ہے حضور کے وصال کے وقت امام حسین آپ کے مبارک جسم پاک کے رخسار کے اوپر اپنے رخسار مل کر کے آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ۔ دور صدیقی اور دور فاروقی اور دور عثمانی میں بھی آپ لوگ یہ حضرات مدینہ شریف ہی میں رہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں امام حسین کا عقد، آپ کا نکاح شہربانو سے ہوا تھا۔ حضرت شہربانو ایران کے بادشاہ یزید گرد کی بیٹی تھی، نوشیروان عادل کی پوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب ایران مسلمانوں نے فتح کیا تھا تو وہاں سے جو لوگ قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے، بادشاہ تو بھاگا تھا، ان کے گھر کے لوگ، سب اس کے گھر کے لوگ قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے۔ ان میں بادشاہ کی بیٹی شہربانو بھی تھی۔ ہزاروں بادیوں کنیزوں میں رہنے والی شہزادی آج گرفتار ہو کر کے قیدی بن کر کے مدینے میں لائی گئی تھی۔ مدینے میں آ کر کے یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت عمر نے امام حسین سے ان کا نکاح فرما دیا تھا۔ پھر زندگی بھر امام حسین کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ کربلا میں بھی رہی۔ مجھے یاد آتا ہے جس وقت امام حسین نے کربلا کی آخری شام میں جب کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ تم لوگ چاہو تو چلے جاؤ، یہ لوگ مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، مجھے قتل کر کے پھر جیتے میں نہیں ڈھونڈیں گے، اے فلاں تم بھی چلے جاؤ، اے فلاں تم بھی چلے جاؤ، ایک ایک کا نام لے کر کہا تھا اجازت ہے بخوشی چلے جاؤ۔ تو سب نے بڑے اچھے جواب دیے تھے، انہی میں شہربانو بھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے نواسہ رسول، امام حسین نے کہا تھا کہ تم نوشیروان عادل کی پوتی، شہزادہ سلطان یزید گرد کی بیٹی ہو، بادشاہوں کے گھروں میں پلی ہو، مخملی قالینوں پہ چلی ہو، مصیبتیں پریشانیاں تم نہیں اٹھا پاؤ گی، ہمارے تو بچپن مصیبتوں پریشانیوں ہی سے گزرے ہیں، شہربانو تم جا سکتی ہو، تم نے ہمارا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن اس بندی خدا نے، اس کنیز خدا اور رسول نے
بہزار محبت یہی کہا تھا کہ مجھے اس زندگی کے اوپر ناز نہیں ہے، جبکہ میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی یا شہزادی بن کر کے رہی، وہ زندگی میں جانتی ہوں، مگر مجھے اس زندگی پر فخر نہیں ہے، مجھے تو اس زندگی پر فخر ہے جب سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی شاید بانو ہے ایران کے بادشاہ کی بیٹی جس نے پورا کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ ان کے عقد میں آئی تھی۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف سے ہجرت فرما کر کے کوفہ گئے تو امام حسن امام حسین دونوں شہزادے بھی آپ کے ساتھ کوفہ میں رہے، اور کوفے کے لوگ ان لوگوں کے نمکخوار تھے۔ حضرت علی خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، یہ شہزادے تھے۔ حضرت علی مرتضی مشکل کشا کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن نے جو 6 مہینے خلافت فرما کر کے جب جناب امیر معاویہ کے ہاتھ پر دستبردار ہو کر کے پھر یہ مدینے میں تشریف لے آئے تھے تو امام حسین بھی ان کے ساتھ تھے۔ خلافت و حکومت و عمارت سے کوئی تعلق نہیں تھا، دونوں بھائی عبادتیں کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، رات رات بھر جاگتے، قرآن کی تلاوتیں کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، یتیموں غریبوں فقیروں مسکینوں کا خیال رکھتے، مدینے سے مکے چل کر کے پیدل حج فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ امام حسین نے مدینہ شریف سے مکہ معظمہ پیدل چل کے 25 حج کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عبادت و ریاضت کی زندگی تھی، تقوی و طاعت زندگی تھی، سیاست و عمارت و حکومت و خلافت سے ان شہزادوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ امیر معاویہ حضرت علی امام حسن کی دستبرداری کے بعد حضرت علی کی شہادت کے بعد واحد حکمراں ہو گئے تھے، اور وہ ان کی خدمت میں نذرانے اور تحائف بھی بھیجا کرتے تھے اور یہ قبول بھی فرماتے تھے، لیکن رکھتے نہیں تھے، جو آتا تھا سب خیرات کر دیا کرتے۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا سن 60 ہجری میں۔ ملک شام دمشق ان کی راجدھانی تھی، دمشق شہر ملک شام میں، وہاں پر ان کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن اس سے پہلے ہی زہر دے کر کے شہید کر دیے گئے تھے مدینہ شریف میں۔ امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، لیکن زہر کا واقعہ جو ہے کس نے دیا اس بارے میں کچھ کچی قسم کی روایتیں ہیں، پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ امام حسین نے خود پوچھا تھا کہ آپ نام بتائیے یہ حرکت کس کی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے اوپر میرا شبہ ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ بے شک۔ اور نام نہیں بتایا تھا۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ جادہ بنت اشعث جو آپ کی بیویوں میں تھی اس کی حرکت سے یہ کام ہوا تھا، اللہ بہتر جانے۔ ہم نے جتنا پڑھا اور سنا آپ کو بتا دیا۔ امام حسن زہر کھا کر کے شہید ہوئے، مدینہ شریف جنت البقیع قبرستان میں دفن کیے گئے۔ اس کے بعد اب خاندان میں امام حسین ہی سب کے سالار تھے، سب کے تاجدار تھے، خانوادہ اہل بیت میں اب سب سے بڑے بزرگ آپ ہی تھے۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ ملک شام دمشق میں انتقال کرتے ہیں۔ ان کا نالائق نابکار بیٹا یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ یزید خوب جانتا تھا کہ امت مسلمہ مجھ کو آسانی سے قبول نہیں کرے گی۔ تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلی فکر اس کو مدینے کی ہوئی، حجاز کی۔ چند مقدس ہستیاں جو مدینہ شریف میں رہتی ہیں اگر انہوں نے تسلیم کر لیا تو پھر کسی کو انکار نہیں رہے گا۔ چند سفیروں کے ساتھ ایک تحریر مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس سب سے پہلے بھیجی گئی، جس میں لکھا تھا، چند نام لکھے تھے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی، ان لوگوں سے میری بیعت لے لو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد امام حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر دونوں مسجد نبوی شریف ہی میں تھے، مسجد ہی میں تشریف فرما تھے۔
مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کا سفیر آیا، پیغامبر آیا اور کہا کہ آپ کو حاکم نے یاد کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کہ حاکم رات میں لوگوں سے ملاقات تو نہیں کرتا، لیکن مجھے لگتا ہے کوئی خاص بات ہے، ہم لوگوں کو اس وقت کیوں بلایا گیا؟ عبداللہ ابن زبیر نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن امام حسین نے کہا کہ میں جاؤں گا، ملاقات کروں گا۔ چند غلاموں کو لے کر کے آپ حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کے دربار میں تشریف لائے۔ ولید نے اٹھ کر کے تعظیم کی، سلام کیا، آپ کو بٹھایا۔ اس سے قریب مروان نام کا وہ منافق صفت انسان بیٹھا تھا۔ بے شک امام حسین کے بیٹھنے کے بعد ولید نے امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سنائی۔ حضرت امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ پھر حاکم گورنر مدینہ کہتا ہے کہ میرے لیے حکم ہے کہ میں آپ سے بیعت لے لوں، یزید تخت نشین ہو چکے ہیں اور آپ سے بیعت لینے کا میرے لیے حکم ہے۔ امام حسین نے معاملے کو ٹالتے ہوئے اس وقت یہ کہہ دیا کہ میرے جیسا آدمی اکیلے میں تنہائی میں بیعت کرے، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نکل کے لوگوں سے بیعت لیجئے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اٹھ کر کے وہاں سے چلنا چاہا۔ مروان جو وہاں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہ نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، خون ریزی کے بغیر یہ قبضے میں نہیں آئیں گے، اس وقت موقع اچھا ہے، انہیں جلدی سے قتل کر دو۔ امام حسین نے مڑ کر کے دیکھا، مروان کو ڈانٹا کہ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھے قتل کرے گا۔ مروان نے پھر ولید سے کہا کہ انہیں جانے مت دو، یہ اکیلے ہیں، اس وقت قتل کرنا آسان ہے۔ لیکن ولید بن عقبہ ایک اچھے تابعی تھے، حاکم مدینہ تھے، لیکن بہترین تابعین سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، یہ گورنری اور حکومت تو کچھ بھی نہیں، اگر تمام دنیا کی دولتیں حکومتیں میرے قدموں میں لا کر کے ڈال دی جائیں تب بھی میں نواسہ رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوں۔ بے شک امام حسین تشریف لے آئے۔ اس کے بعد اور بھی دو ایک مرتبہ حاکم نے آپ کے پاس خبریں بھیجی کہ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے لیے مسلسل اصرار ہے کہ میں آپ سے بیعت لے لوں۔ امام عالی مقام ٹالتے رہے، پھر آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا۔ اب وہ رات آئی، اس رات میں کجاوے کسے گئے، اونٹ تیار کیے گئے، سفر کے سامان باندھے گئے، گھر والے سفر کا سامان تیار کر رہے تھے اور امام حسین رسول اللہ کے مدار اقدس کے اوپر بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ نانا جان، یہی وہ شہر مقدس ہے جہاں پر آپ کی گود میں کھیلے ہیں، آپ کے کاندھے پر بیٹھے ہیں۔ آج یہ شہر چھوٹ رہا ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں، حالات بدل چکے ہیں، دور تبدیل ہو چکا ہے، زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کا نواسا، آپ کا گود کا کھیلا ہوں، کوئی اور تمنا نہیں ہے، بس یہی تمنا ہے، یہی گزارش ہے کہ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، دکھ آئیں، بس دعا یہ رہے کہ ہر مصیبت کے اوپر خدا تعالیٰ مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کبھی حضرت رسول پاک کے روضے کے اوپر سلام کے لیے حاضر ہوئے، کبھی حضرت فاطمہ زہرا کے مزار پہ حاضر ہوئے، امام حسن کے مزار پہ حاضر ہوئے۔ آخری سلام رات میں حضرات کو کر کے گھر سے نکلے، صبح تڑکے کا وقت تھا، جبکہ یہی قافلہ جو کبھی مکے سے مدینہ آیا تھا، یہی خاندان اللہ کے محبوب نے ہجرت کی تھی، یہی خاندان جو کبھی مکے سے مدینہ آیا تھا، اور مدینہ ان کی وجہ سے یثرب سے مدینہ بنا تھا، مرکز کائنات بنا تھا، منبع فیوز و برکات بنا تھا، یوں کہو کہ اللہ کی رحمتوں کی برسات بنا تھا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہیدان کربلا، فیضان مدینہ منورہ، نعرہ تکبیر۔ آج حالات بدل چکے ہیں، دنیا ایک الگ موڑ لے چکی ہے، ماحول کچھ اور ہو چکا ہے۔ آج وہی گھرانہ مدینے سے اونٹوں پہ کجاوے کس کے نکل رہا ہے۔ نکلتے نکلتے آپ نے الوداع کہا شہر مدینہ کے لیے، ایک نظر ڈالی۔ مدینہ ایک ایسی بستی ہے کہ آدمی کا وہاں سے آنے کو دل ہی کب کرتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ حضرات تو وہیں پلے بڑھے تھے۔ آج وہ شہر چھوٹ رہا ہے، نظر ڈالی شہر کی طرف کو، الوداع کہا،
عرش پر ہے لرزہ بر اندام حیرت میں زمین، عرش پر ہے لرزہ بر اندام حیرت میں زمین، جا رہا ہے کربلا فیض البشر کا جانشین۔ سبحان اللہ۔ اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو الوداع، اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو الوداع، اے مدینے کی نظر افروز گلیو الوداع۔ کتابوں میں لکھا ہے جب آپ مدینہ شریف سے نکل رہے تھے تو قرآن کی یہ آیت کریمہ زبان پہ جاری ہو گئی، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے نکلے۔ جب وہ قرآن شریف میں واقع ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی مارا گیا تھا، فرعون نے آپ کے قتل کی سزا بول دی تھی اور آپ مصر سے نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف، تو واقعہ جو قرآن میں ہے وہیں یہ ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے مصر سے، قرآن شریف میں پورا واقعہ ہے، تو اسی کی ذکر آپ کر رہے تھے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، وہاں سے وہ نکلے خائف ہو کر کے اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہوئے، اور یہ کہا کہ اللہ مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ ادھر آپ مدینہ شریف سے نکلے، آپ کا ارادہ ابھی مکہ معظمہ کی طرف کو جانے کا ہے۔ مکہ معظمہ میں یہ خبریں گرم ہو گئی تھی کہ شاید اعلی رسول تشریف لا رہے ہیں۔ مکے میں لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ مکے میں لوگ بڑے خوش تھے۔ امام حسین کا یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا کہ پوری امت مسلمہ میں اب آپ کے مرتبے کا کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں آپ کی شہادت ہوئی ہے مسلمانوں، یہ وہ زمانہ ہے کہ اس دور کے اندر جو بہت سے لوگ نو مسلم ہوئے تھے، کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان بنے تھے، بہت سے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا، وہ حضرت امام حسین کو دیکھ کر کے دیدار کی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس دور میں یہ شہادت ہوئی ہے، جس دور میں آپ کو بے دریغ بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، اس وقت پوری امت مسلمہ میں اب سب سے بڑے مرتبے والے آپ ہی تھے۔ آپ کے جوڑ کا پوری امت میں کوئی اس وقت نہیں تھا۔ نہ آپ صدیق اکبر تھے، نہ حضرت عمر فاروق تھے، نہ حضرت عثمان غنی، نہ حضرت مولا علی، نہ آپ کے بھائی حسن، نہ آپ کی ماں فاطمہ۔ اور حسین کا مرتبہ کس سے کم ہوگا؟ مکے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ وہ زمانہ تھا کہ امام حسین جب کبھی حج کے لیے مکے میں تشریف لایا کرتے تھے تو دور دراز سے آنے والی فتوحات ہو کر کے بہت سے ملکوں میں اسلام پھیل چکا تھا، نئے نئے لوگ جب آتے تھے، کچھ لوگ تو خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، کچھ لوگ امام حسین کو دیکھنے آتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھا؟ کلمے تو پڑھ لیے تھے لیکن رسول اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا۔ لوگ بتاتے تھے ابھی رسول اللہ کے نواسے جن کو حضور نے اپنا بیٹا فرمایا، وہ زمانہ ہے۔ حسین مکے میں تشریف لائے، مکہ معظمہ کے اندر آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا لوگوں نے، خوشی کی لہر دوڑ گئی، چہرے خوشی سے کھل گئے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے۔ مرحبا سید عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سید عالم کے پسر آئے ہیں، فاطمہ طیبہ کے لخت جگر آئے ہیں، وائے قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، وائے قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ مکہ معظمہ میں آپ کا داخلہ ہوتا ہے، آپ کی قیام جہاں پر تھا وہاں پر بہت سے لوگ جوک در جوک آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔
حاکم مکہ سعید نام کے تھے کوئی صاحب، ان کو بھی خبر ہو گئی، لیکن انہوں نے کوئی بات پرس ابھی نہیں کی۔ امام حسین مکے میں رہنے لگے، اور اس زمانے میں جگہ جگہ جو حکام تھے ان میں زیادہ تر لوگ اہل بیت کے سب چاہنے والے تھے۔ زیادہ تر حکام ہی کیا، ہر مسلمان چاہنے والا تھا، وہ تو خدا کی مرضی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بے شک سمجھا۔ جام شہادت انہوں نے اپنی خوشی سے نوش فرما لیا، ورنہ یہ جنگ یزیدیوں کو اتنی آسان نہیں پڑتی۔ اکثر حکام و گورنر بھی نہیں چاہتے تھے، کچھ ہی تھے جو سرکش قسم کے لوگ تھے۔ حاکم مکہ نے بھی آپ سے کوئی بات پرس نہیں کی، یزید سے نہیں ڈرے کہیں ہم پر عتاب نہ آ جائے کہ حسین تمہارے یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے کافی دن مکہ معظمہ میں بڑے سکون سے گزارے، لیکن کوفہ شہر کے اندر، شہر کوفہ عراق میں، کوفیوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید تخت نشی ہو گیا ہے، امام حسین سے بیعت لی گئی ہے، انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچ چکے ہیں اسی وجہ سے، جب کوفیوں کو یہ پتا چلا ان کی کڑھی میں ابال آنے لگا۔ میٹنگ ہوئی سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر، ایک زبردست میٹنگ ہوئی، کھڑے ہو کر کے خطیبوں نے تقریریں کی کہ کوفیوں تم ان کے نمک خوار ہو، تم نے ان کے باپ داداؤں کا نمک کھایا ہے، اب تک جو تھا وہ تھا، امیر معاویہ تھے، اب ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا ہے، حسین اس کو گوارا نہیں کر رہے ہیں، وقت آ چکا ہے ان کے غلامی کا حق ادا کرنے کا، وقت آ چکا ہے ان کے نمک حلال کرنے کا، بے شک اگر چاہو تو ان کو بلاؤ۔ خطیب نے کھڑے ہو کر یہ بھی کہا تھا مگر بلا کر کے دھوکہ مت دینا، خبردار خبردار، اگر مکمل طور پر ساتھ دینے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو تو ان کو بلایا جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ میٹنگوں میں کھڑے ہو میٹنگ میں کھڑے ہو کر کے لوگوں نے بڑی بڑی اونچی بڑی بڑی باتیں مانی تھیں، تلواریں نیام سے نکال کے دکھائی تھی، ہم ان کی خاطر کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ان کو بلایا جائے، اور مشورے کے ساتھ خط لکھا گیا جس میں لکھا تھا یا ابن رسول اللہ، کوفے کی امت آپ کو سلام کرتی ہے، ہم لوگ تو امیر معاویہ کے زمانے ہی سے چاہتے تھے، ہم تو ان کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، مگر آپ کی وجہ سے ہم خاموش تھے، اب جبکہ ان کا بیٹا تخت نشین ہوا ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ تشریف لے آئے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے اس کو دھتکار دیا ہے اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، ہماری آنکھیں آپ کے لیے بچھی ہوئی ہیں، ہمارے جان و مال آپ کے ساتھ ہیں، کوفے کے لوگ منتظر ہیں کہ وہ کون سا مبارک دن ہوگا جب کہ آپ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ خط لکھ کر کے دستخط کر دیے گئے، مہر لگا دی گئی سرداروں کی، بڑے بڑے لوگوں کو، اور آپ کے پاس خط بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تو اجتماعی خط تھا، پھر یکے بعد دیگرے اپنے اپنے طور پر لوگوں نے قاصد بھیجے، خطوط بھیجے، یہاں تک آتا ہے کہ 150 خطوط آپ کے پاس روانہ ہو چکے تھے، آپ پڑھتے تھے رکھ دیتے تھے، آخری خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ تشریف نہیں لا رہے ہیں، ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ اصل میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کے آگے کہ لوگوں کو کوئی سہارا چاہیے، ان کی مجبوری ہوتی ہے غلط آدمی کے ساتھ رہنا، کہ بھلا آدمی جب بھائی نہیں تو پھر غلط آدمی کے ساتھ نہ دے تو پھر کیا کریں۔ ایسی کچھ باتیں لکھی تھیں کہ قیامت کے دن آپ کے نانا جان ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے یزید کی حکومت کیوں گوارا کی، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے کا دامن تھاما، انہوں نے اپنا دامن بچا لیا تھا۔ امام حسین الفاظ کو سن کر کے بے قرار ہوئے اور فرمایا کہ اب جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہوگا ہوگا، اللہ کی جو مرضی ہے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ لوگ ایک غلط آدمی سے بچنے کے لیے میرے دامن میں پناہ لیں اور میں ان کو پناہ نہ دوں، ہوگا تو وہ جو اللہ کی مرضی ہے، لیکن میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کو پناہ دوں۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اقتدار اور حکومت قبول کرنا بھی انسان کی مجبوری ہوتی ہے. یہ اپنے امام صاحب جو ہوئے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جن کے ہم لوگ مقلد ہیں حنفی، ان کے دور میں جو بادشاہ تھا مامون، اس نے ان سے کہا تھا کہ آپ قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیجئے. دربار میں بلایا کہ آپ قاضی بن جائیے، فیصلہ کرنے والا قاضی پورے اسلامی حکومتوں کا، قاضی القضات سب سے بڑا چیف جسٹس جسے کہتے. انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں قبول کروں گا. بادشاہ نے کہا خلیفہ نے کہ آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا. کہا میں نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا میں اس کے لائق نہیں ہوں. امیر نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو تو میں لائق نہیں ہوں. امام اعظم نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹے آدمی کو تو قاضی ویسے نہیں بنانا چاہیے. ہنس لیا امیر کو. جب لاجواب ہوا تو کھسیا گیا. حاکم وقت تھا، کہا قسم خدائے وحدہ لا شریک کی آپ کو امیر بننا پڑے گا، قاضی بننا پڑے گا. امام صاحب نے فرمایا قسم خدائے وحدہ لا شریک کی میں قاضی نہیں بنوں گا، عہدہ قبول نہیں کروں گا. ایک درباری نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ابو حنیفہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کی قسم پر آپ قسم کھا رہے ہیں، آپ کو قسم توڑ دینا چاہیے. امام صاحب نے فرمایا کہ امیر المومنین مالدار آدمی ہے، ان کے لیے قسم کا کفارہ دینا آسان ہے، میں غریب آدمی میں کفارہ کہاں سے دوں گا؟ مطلب وہی قسم توڑے، میں نہیں توڑوں گا. کھسیا گیا کہ جیل میں لے جاؤ. جیل میں رہے، کوڑے لگوائے، کوڑے کھاتے کھاتے 20-25 دن جیل میں رہ کر کے شہید ہوئے. امام اعظم کا وصال جیل میں ہی ہوا ہے. بغداد شریف میں پورا ایک محلہ ہے آدمیہ جہاں آپ کا مزار بنا ہوا ہے. اس محلے ایریا کوئی آدمیہ کہتے ہیں، بغداد کا وہ ایریا آدمیہ کہلاتا ہے. سمجھا؟ میں نے زیارت کی ہے مزار شریف کی، وہاں بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت بھی کی. سبحان اللہ. اس کے بعد میں ان کے بیٹے، ان کے شاگرد، امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کو جب بلایا گیا تو وہ قاضی بننے کے لیے تیار ہو گئے. کسی نے امام یوسف سے پوچھا کہ آپ کے استاد قاضی نہیں بنے تھے تو آپ قاضی کیوں بنے؟ تو انہوں نے کتنا بڑھیا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ وہ خدا سے بہت ڈرتے تھے، انہیں خشیت بہت حاصل تھی. وہ یہ سوچتے تھے کہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو مجھے خدا کے یہاں پر حساب دینا پڑے گا. اتنے کانپتے تھے وہ خدا کی خشیت کا، ان پہ بہت غلبہ تھا کہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے. اس خشیت کی وجہ سے ان کی نیت یہ تھی وہ قاضی نہیں بنے. اور میں نے اس لیے قبول کر لی، میں نے اس لیے یہ عہدہ قبول کر لیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نہیں بنا تو کوئی ظالم بن جائے گا اور لوگوں کو ظلم کرے گا، غلط فیصلے کرے گا، ملزموں کو چھوڑے گا، بے خطاؤں کو سزائیں دے گا. تو ان کی نیت تو خوف خدا تھی اور میری نیت لوگوں کو ظلم سے بچانا ہے. میں نے عہدے کے لیے عہدہ قبول نہیں کیا ہے بلکہ ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے میں نے عہدہ قبول کیا. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام اعظم، نعرہ تکبیر. حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو کبھی کبھی اپنے آپ کو ظاہر کرنا، عہدے قبول کرنا انسان کی مجبوری ہوتی ہے. اگر آپ نماز پڑھانے کے لائق ہیں، کسی مسجد میں ہمیں کئی بار اتفاق ہوا سفر میں ہیں، لوگ نہیں جان رہے اور امام صاحب بھی مسجد میں نہیں ہے، جماعت ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم پہچان نہیں رہے ہیں وہ لوگ ہمیں، تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نماز ہم پڑھا سکتے ہیں تاکہ جماعت ہو جائے مسجد میں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو عہدے قبول کرنا ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ امام اعظم کا معاملہ بھی یہی ہے. گئے تو کیوں گئے کہ ایک لوگ غلط آدمی سے بچنے کے لیے آپ کے دامن میں پناہ چاہتے ہیں، تو صحیح آدمی اگر عہدے کو قبول نہیں کرے گا تو ان کے لیے کہنے کو ایک بات ہو جائے گی کہ ہم جاتے کہاں، ہم کس کو قبول کرتے؟ یزید کو خلیفہ ماننا ہماری مجبوری تھی، کوئی بھلا آدمی میدان میں تھا ہی نہیں. امام حسین حکومت و عمارت کے لیے نہیں گئے ہیں،
ایک شعر کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے بڑے اچھے سمجھے آپ، لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بیتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے، وہ ناکامی فلک نے توک کر تاک کر توڑا اسے، میں نے جس ڈالی کو تاڑا آشیانے کے لیے، اور پاس تھا ناکامی صیاد کا اے ہم سفیر، پاس تھا ناکامی صیاد کا اے ہم سفیر، ورنہ میں وہ اڑ کے آتا ایک دانے کے لیے۔ بے شک سبحان ہاں؟ تصوف کی منزل گنائی ہے انہوں نے، سمجھا استعارات میں، مجازی الفاظ میں۔ پرندہ جو شکاری کے شکار میں پھنس گیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دانہ کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے دانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ مجھے اس بات کا خیال تھا کہ شکاری مایوس نہ چلا جائے، شکاری نا امید نہ لوٹ جائے۔ اونچی منزلیں ہیں فقیروں کی زندگی۔ امام عالی مقام نے جب یہ خطوط پڑھے، کتابوں میں لکھا ہے، مسلسل اصرار کے بعد پھر آپ نے ایک خط ان کو لکھا، حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا داد بھائی سے فرمایا کہ تم جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لو اور مجھے لکھو۔ مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا اور ایک تحریر دی کہ اہل کوفہ، میں اپنے معتمد خاص اپنے چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اگر تم لوگ واقعی وفاداری کے اوپر ہو اور مسلم بن عقیل مجھ کو اس کی اطلاع دیں گے، جب یہ مجھ کو اطلاع دیں گے تو میں انشاءاللہ بہت جلد خود بھی پہنچنے والا ہوں۔ یہ تحریر لے کر کے مسلم بن عقیل روانہ ہوئے، دو بچے بھی ساتھ لے لیے تھے چھوٹے چھوٹے، محمد اور ابراہیم، حضرت علی کے بھتیجے ہیں مسلم بن عقیل، امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے قاصد بنا کر کے بھیجا ہے کوفے والوں کے پاس، ہاشمی شہزادے ہیں۔ آپ ادھر روانہ ہوئے، کوفے میں داخل ہوئے، مختار بن عبید سقفی کے مکان پر مسلم بن عقیل ٹھہرے، جوق در جوق کوفے کے لوگوں نے ملاقات کے لیے آنا شروع کیا۔ ایک دن میں 18,000 آدمیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر بیعت کی، کبھی 10,000 کبھی 12,000، مسلسل بیعتوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ کوفے کے حاکم اس ٹائم حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، تو کوفے کے جامع مسجد میں انہوں نے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری سمجھ کے خلاف ہے، یزید بہت برہم ہوگا، بھڑکے گا۔ انہوں نے اپنا ایک فریضہ ادا کیا حاکم ہونے کے ناطے، آدمی بھلے تھے، صحابی رسول تھے، لیکن کوئی سختی نہیں کی۔ ایک بنو امیہ کا ہوا خواہ ایک یزیدی وہاں موجود تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ سب تمہاری نرمی سے ہو رہا ہے، تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے، تم حاکم ہو کر کے سختی نہیں کر رہے ہو، مسلم کے ہاتھ پر مسلسل بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حسین آنے والے ہیں اور تم خاموش تماشائی دیکھ رہے، تماشائی بنے ہوئے ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نعمان بن بشیر منبر سے اتر رہے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ حکومت و دولت کی خاطر، گورنری حکومت کی خاطر میں اہل بیت کی شان میں گستاخی کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس سے پہلے مر جاؤں۔ یہ کہہ کر نعمان بن بشیر منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ اموی ہواخواہوں نے یزید کو خطوط لکھ دیے کہ جلدی خبر لو، کوفہ آستے جا رہا ہے، حسین آنے والے ہیں، مسلم آ چکے ہیں، مسلسل بیعت کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر کسی زبردست سخت قسم کے گورنر کو نہیں بھیجا گیا تو کوفہ گیا، عراق گیا، اور پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ نعمان بن بشیر یا تو کمزور پڑ رہے ہیں یا جان بوجھ کے کمزوری دکھا رہے ہیں۔ ایک خط لکھ کر کے یزید کے پاس دمشق روانہ کیا گیا، کچھ اس کے بہی خواہوں نے، ہوا خواہوں نے۔ یزید نے خط جب پڑھا تو گھبرا گیا، تخت پر بیٹھا بیٹھا کانپ گیا، جانتا تھا کہ اگر حسین میدان میں آ گئے تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، میری حیثیت کیا ہے، میری ویلو کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ گھبرا گیا، مشیروں کو بلا کر کے مشورہ کیا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، گورنر بدل دیں۔ اب کس کو بھیجوں؟ کہ آپ کے گورنروں میں سب سے سخت قسم کا جو آدمی ہے وہ عبداللہ بن زیاد ہے، ابن زیاد، جو بصرے کا حاکم ہے، اور
اس کے لیے کہہ دیجئے کہ کوفے کو بھی وہی سنبھالے، بصرہ چھوڑ کے فوراً کوفہ روانہ ہو جائے۔ حدیث کی سمجھ میں بات آئی، عبداللہ بن زیاد کے پاس تحریر لکھی کہ کوفے کے اندر مسلم پہنچ چکے ہیں، حسین آنے والے ہیں، کوفہ آج سے جا رہا ہے، ابن زیاد فوراً پہنچو، کوفے کو سنبھالو۔ ابن زیاد بصرے کا حاکم و گورنر تھا، بہت سخت، بے باک، نڈر، بے رحم انسان تھا، چچیرا بھائی بھی تھا اس کا، یزید کا، زیاد کا بیٹا تھا، زیاد بن ابو سفیان کا بیٹا۔ ابن زیاد کے پاس جب یہ تحریر پہنچی بڑا خوش ہوا، کوفے کی حکومت مجھے ملی، بصرے میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے کوفے کے لیے روانہ ہوتا ہے، فوراً مسلسل سفر کرتا ہوا شام کے ٹائم مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ لوگ اس کے ساتھ تھے، شہر میں داخل ہوا۔ یہ وہ دن تھے کہ لوگ امام حسین کا انتظار فرما رہے تھے، لوگ سمجھے کہ حسین آ گئے، اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلا، ایک جلوس اس کے ساتھ ہو گیا، مرحبا یا ابن رسول اللہ کے نعرے لگنے لگے۔ یہ خاموشی سے چہرے پر نقاب ڈالے گورنر ہاؤس کی طرف کو بڑھ رہا تھا۔ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچنے کے بعد اس کے ایک غلام نے لوگوں سے کہا کہ ہٹو، راستہ دو، یہ امیر ابن زیاد ہیں۔ گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلوا کر کے نعمان بن بشیر کو یزید کی تحریر دیتا ہے، وہ معدول ہوتے ہیں، یہ خود حاکم بنتا ہے۔ اس نے شہر میں داخل ہو کر کے وہ نعرے لگانے والوں کو اور وہ جو لوگ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے مرحبا یا ابن رسول اللہ کی بولیاں بولنے والوں کو بڑے غور سے سمجھ لیا تھا، دیکھ لیا تھا، بڑا چالاک اور عیار قسم کا انسان تھا۔ سویرے کو سب سے پہلے ایک میٹنگ کی، کوفے کے تمام عمرا، رؤسا، بڑے بڑے لوگ سب جمع کیے، ایک تخت کے اوپر بڑے تکبر و گھمنڈ کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک ظالمانہ تقریر کی، کہا تم لوگ میرے باپ زیاد کو جانتے ہو، جس نے بڑے بڑوں کے گردنیں مروڑ دی تھی، کان کھول کے سن لو، میں آ چکا ہوں، میں کسی کے حق میں برا نہیں کروں گا، لیکن کان کھول کے سن لو، جو لوگ بغاوت کریں گے ان کے دروازوں پر ان کی لاشیں ٹانگ دی جائیں گی، خبردار خبردار، یعنی ملک شام سے فوجیں چل پڑی ہیں، لشکر آنے والے ہیں، تمہارے شہر کو تہس نہس کر دیا جائے گا، تم کو برباد کر دیا جائے گا، تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، تمہاری بیویاں بیوہ کر دی جائیں گی۔ ایک زبردست قسم کی ظالمانہ خطاب کرتا ہے۔ کوفی گھبرا گئے، ڈرنے لگے، ماحول بدلنے لگا، ابن زیاد نے شہر پہ کنٹرول کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل مختار بن عبید سقفی کے مکان میں تھے، لیکن جب حالات بدلے تو آپ نے وہ مکان چھوڑ دیا۔ ہانی بن عروہ ایک عاشق رسول تھے، محب اہل بیت تھے، ان کے مکان میں تشریف لے آئے۔ ابن زیاد کا شہر پہ کنٹرول ہے، مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، شہر کی ناکے بندی ہو چکی ہے کہ نکل نہ جائیں، جگہ جگہ تلاشیاں جاری ہیں، گھروں پہ چھاپے لگ رہے ہیں۔ ہانی بن عروہ نے مکان کی ایک کوٹری میں امام مسلم بن عقیل کو چھپا رکھا ہے۔ محبت کرنے والے جو خاص قسم کے لوگ ہیں وہ چپکے چپکے آ کر کے ملاقات دن میں کر جاتے ہیں۔ اب یہ حالات ہیں کوفے کے، ایک دم حالات بدل چکے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ مسلم، ابن زیاد سے میری پرانی دوستی ہے، میں اپنی بیماری کی خبر بھیج دیتا ہوں، جب سنے گا تو میری عیادت کے لیے آئے گا، میری چارپائی پہ بیمار بن کے میں لیٹا ہوں گا، برابر میں موڈے کے اوپر وہ بیٹھا ہوا عیادت کرتا ہوگا، میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ اس وقت زیادہ لوگ کوئی نہیں ہوں گے، ہوا تو ایک آدھ غلام ہوگا، مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، میرے پرانی اس سے دوستی ہے، تم ایک مکان میں سے چپکے سے نکلنا اور اس کے اوپر تلوار کا ایک وار کر کے اس کی گردن کاٹ دینا، پھر اس کے بعد ہم لوگ شہر پہ قبضہ کر لیں گے۔ امام مسلم اس وقت تو خاموش ہو گئے۔ ہانی نے اپنی بیماری کی خبر گورنر ہاؤس میں بھیجی، ابن زیاد عیادت کے لیے آیا، صرف ایک غلام ساتھ میں تھا، ہانی کی چارپائی کے قریب موڈے پر بیٹھ گیا،
شہادت کی باتیں کرنے لگا. جناب ہانی نے مسلم بن عقیل جس کمرے میں چھپے ہوئے تو ان کو اشارہ بھی کیا. جب وہ نہیں نکلے تو پھر اشارہ کیا. کہنے لگے مجھے پانی پلاؤ, مجھے پانی پلاؤ, مجھے پیاس لگی ہے, میری پیاس بجھاؤ. ایسے کچھ اشاروں کنایوں والے الفاظ کئی مرتبہ کہے, لیکن مسلم بن عقیل نکلے ہی نہیں. ابن زیاد عیادت کر کے چلا گیا. ہانی نے کہا افسوس, آپ نے کتنا اچھا موقع چھوڑ دیا, اس سے اچھا موقع کبھی نہیں ملے گا. افسوس صد افسوس, یہ آپ نے کیا کیا. اکیلا تھا, ایک تلوار میں اس کا سر قلم کر دیتے, وہ غلام اسے کیا روک پاتا آپ کے سامنے. اور کتنا آسان تھا ہمارے لیے شہر پر قبضہ کر لینا. لیکن واہ, اہل بیت کی شان, نبی کے گھر والوں کا مقام. بات یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں, رذیل اور شریر اپنی شرارت و رذالت پر مجبور ہوتے ہیں تو شریف اپنی شرافت پہ مجبور ہوتے ہیں. بے شک. بروں سے برائی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تو اچھوں سے اچھائی کے علاوہ بھی کچھ نہیں ہو پاتا. بے شک. جھوٹ آدمی جھوٹے آدمی سے کبھی سچ نہیں بول ملے گا, اور سچا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول پاتا, بے شک. پریشانیاں اٹھا لیتا ہے. امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہانی میں نے آپ کی آواز سنی, میں چاہتا تو اس کا گلا کاٹ سکتا تھا, میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. ایک غلام اس کے ساتھ تھا, اس کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ مجھ کو بچا سکے مجھ سے. لیکن ہانی بات یہ ہے کہ ہم نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں, ہم اہل بیت سے ہیں, میں آل عقیل ہوں, میں آل ابی طالب ہوں, میں علی کا بھتیجا ہوں. اپنی طرف سے کسی کے اوپر حملہ کرنا, پیش قدمی کرنا, نہتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا, یہ ہمارے خاندان کی ریت نہیں ہے. مقابلے پر بہادروں سے لڑنا تو ہمارا کام رہا ہے, لیکن نہتوں پہ تلوار چھوڑ دینا یہ ہمارے خون کو گوارا ہی نہیں. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دکھ اٹھائیں گے, مصیبت جھیلیں گے, قتل کیے جائیں گے, لیکن شریف شرافت کے اوپر رہیں گے. سمجھا نہ کتنا اچھا موقع تھا. ابن زیاد نے پھر تلاشیاں شروع کی اور اپنے غلام ماقل کو 4000 درہم دے کر کے بھیجا کہ مسلم کو تلاش کرو, کوئی ترکیب نکالو کہاں ہے. چالاک غلام مسجد میں جاؤ, مسجد میں پہنچا, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہا. کچھ لوگ نماز پڑھ کے مصلی چٹائیوں پر تسبیح وظیفے پڑھ رہے ہیں تو ان میں ایک بزرگ حضرت مسلم بن اوسجۃ الاسدی ان کا نام تھا, وہ بیٹھے تھے. اس نے سمجھا کہ یہ بہت عبادت گزار آدمی ہے, پرہیزگار ہیں, جو دیندار پرہیزگار ہوگا وہ اہل بیت سے ضرور محبت کرتا ہوگا. خدمت میں حاضر ہوا, بیٹھ گیا ہاتھ باندھ کے. حضرت مسلم بن اوسجہ نے پوچھا تم کون, کیا بات. کہا ملک شام سے آیا ہوں, اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ خانوادہ رسول کے کوئی بزرگ کوفہ میں تشریف لائے ہیں, ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں, اور یہ ان کو نظر بھی پیش کرنا ہے. 3000 دینار یا درہم اس کے پاس تھے. مسلم بن اوسجۃ الاسدی نے پہلے تو فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. کہتا ہے میں نے سمجھا کہ آپ بزرگ ہیں, دیندار, نیک, پرہیزگار ہیں, عبادت گزار ہیں. آپ کی عبادت دیکھ کر کے میں نے سمجھا کہ جو عبادت گزار ہوگا وہ اہل بیت کا عاشق ضرور ہوگا. بے شک. اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کو لے گئے ساتھ. حضرت مسلم بن عقیل سے ملاقات بھی کرا دی. کہہ دیا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں. پھر روزانہ سویرے کو آتا, شام تک کی تمام باتیں, کون کون ملنے آتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے, سب جا کر گورنر کو بتاتا. ابن زیاد کو سب پتہ لگ گیا. 2-3 دن کے بعد اس نے ہانی کو بلوایا. ان کے گھر پہ یہ ٹھہرے تھے. ہانی بے خبر تھے, انہیں کچھ پتہ نہیں, ملاقات کے لیے چلے گئے. دربار میں دیکھا, ابن زیاد کو سلام کیا, اس نے جواب نہیں دیا. کچھ سمجھ گئے خطرہ ہے. اور ابن زیاد غرایا, کہانی مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے خلاف سازشیں تمہارے گھر میں تیار ہوں گی. کیا بات. کہ مسلم کو تم نے چھپا کے رکھا ہے. جان بچانے کے لیے کبھی غلط بولنا بھی جائز ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے 3 صورتوں میں غلط بولنے کی اجازت ہے کسی مومن کی جان بچانے کے لیے.
عورت کو خوش کرنے کے لیے، جب بدصورت عورت ہے تو اس سے کہہ سکتا ہے کہ تو خوبصورت ہے تاکہ دل نہ ٹوٹے. دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے لڑائی چلتی ہو تو اس سے یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی تمہاری برائی کر رہا تھا، بے شک چاہے برائی کری ہو، مگر یہ کہے کہ اس کے پاس تو ہم جب بھی بیٹھے وہ آپ کی تعریف کرتا ہے. دلوں کو قریب کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے یہ نہ کہے کہ برائیاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بلکہ گالیاں بھی دیو تب بھی یہ کہے کہ آپ کی تعریف کرتا ہے تاکہ صلح ہو، دل قریب ہو. ان 3 صورتوں میں غلط بیانی کی اجازت دی گئی ہے، حدیث شریف میں آیا. ہانی نے صاف کہہ دیا کہ مسلم میرے گھر میں نہیں ہے. اگرچہ غلط بیانی ہے مگر نیت اچھی ہے، جان بچانا ہے، وہ بھی صرف مومن کی نہیں بلکہ مومنوں کے سرداروں کی جان بچانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن زیاد نے اس غلام کو اشارہ کیا، وہ سامنے آیا اور کہا اس کو پہچانتے ہو؟ ہانی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، سمجھ لیا کہ یہ جاسوس تھا، غدار تھا، دن بھر آ کر کے حضرت مسلم سے باتیں کرتا ہے. ہانی سب کچھ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے مسلم کو خود نہیں بلایا، لیکن وہ گھر میں میرے تشریف لائے تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں ان کو نکالوں. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو میرے حوالے کرو. کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں قتل کرنے کے لیے اپنے مہمان کو آپ کے حوالے کر دوں. قسم خدا وحدہ لا شریک کہ میں ہرگز ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا. سبحان اللہ. میری غیرت کی گوارا نہیں کر سکتی. ابن زیاد کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضرت مسلم کے منہ پر مارنے لگا، لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا. مسلم نے قریب میں کوئی سپاہی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھیننا چاہی. ابن زیاد بوکھلا گیا کہ اچھا تو مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا، تو نے اپنا خون میرے لیے مباح کر لیا، لے جاؤ اس کو قید خانے میں ڈال دو. ہانی قید خانے میں ڈالے گئے. ادھر کوفے میں خبر اڑ گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے. قبیلہ مدحش کے یہ سردار تھے، ان کا پورا خاندان تھا، ان کے خاندان میں جوش پیدا ہوا. کوفیوں میں پھر سے ایک مرتبہ کڑی میں ان کی ابال آیا اور بہت بڑی تعداد میں کوفی ہانی قتل کر دیے گئے، ہانی قتل کر دیے گئے. اس نے سنا، وہ تلوار لیے گورنر ہاؤس کی طرف کو دوڑا اور 20-30 ہزار آدمیوں کی ایک بڑی تعداد نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا. ابن زیاد چالاک آدمی تھا، اس کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا کہ جاؤ ان کو بتاؤ، نیچے اوپر گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے لوگ کھڑے ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ ہانی قتل نہیں کیے گئے. کچھ تفتیش و تحقیق کے لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. قاضی شرح جیسے لوگوں کو بھی اس نے سمجھا دیا کہ جا کر کہو. چھت سے لوگوں نے بتایا کہ ہانی صحیح ہے، قتل نہیں کیے گئے. کچھ تفتیش و تحقیق کے لیے، کچھ باتیں پوچھنے کے لیے ایسی نظر بند کر لیا گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اوپر سے سمجھایا. یہ ایسے لوگ تھے کہ بس سمجھانے میں آ کر کے تتر بتر ہونا شروع ہو. عجیب لوگ تھے سب. مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اگر یہ حملہ کر دیتے تو ساری حکومت تہس نہس ہو جاتی. ابن زیاد کے پاس اس وقت کوئی بہت بڑی فورس نہیں تھی، گورنر ہاؤس میں 200-400 آدمی رہے ہوں گے. تتر بتر ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ ہانی شہید کر دیے گئے تو آپ نے بھی اپنے حواریوں کی ایک آواز لگائی اور آپ بھی نکل کے گورنر ہاؤس کی طرف کو چلے. پھر ایک مرتبہ پھر آپ کے پیچھے بہت سے لوگ ہو گئے. گورنر ہاؤس کو پھر گھیر لیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل بھی گورنر ہاؤس کے نیچے ہیں، ننگی تلواریں ہاتھوں میں ہیں. ابن زیاد نے پھر ان لوگوں کو دھمکی دی جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اگر حملہ ہوا تم لوگوں کو میں قتل کر دوں گا. حملے سے پہلے، ان لوگوں کے اندر آنے سے پہلے میں تم سب کو قتل کرا دوں گا. تم لوگ اپنے اپنے خاندان والوں کو یہاں سے ہٹاؤ، بہکاؤ. پھر انہوں نے چھتوں پر چڑھ کے قسمیں کھائیں، حلف دیے خدا کے لیے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہارے اندر آنے سے پہلے مار دیے جائیں گے. ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے تھے چلے جاؤ چلے جاؤ. اس طریقے سے لوگ پھر چھٹنا شروع ہوئے. 10 چھٹے، 20 چھٹے، 100 چھٹے، 500 چھٹے، 1000 چھٹے. امام مسلم بن عقیل کے ساتھ بس 100، 200، 500 آدمی تقریباً رہ گئے. ایک مسجد میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، سلام پھیر کے دیکھا تو وہ بھی نہیں تھے. نماز پڑھ کے آپ نکلے، کوفے کی گلیوں میں تنہا ہے، رات کا سناٹا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے. وہی کوفہ کے جہاں پر ایک دن میں 18 ہزار نے بیعت کی تھی، آج شہزادہ رسول حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کے چچا داد بھائی تنہا ہیں. مکانوں کے دروازے بند کر لیے گئے ہیں، شہر کی ناکہ بندی ہو گئی ہے. چاروں طرف دستے آپ کو پکڑنے گھوم رہے ہیں، دستے آپ کو پکڑنے کے لیے. آپ اس
قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، کوئی دروازہ بھی اب کھلا ہوا نہیں ہے کہ جہاں پر پناہ لیں، جہاں پر رات میں ٹھہر جائیں۔ مسلمانوں کی دنیا ہے، یہ رنگ بدلتی ہے، حالات پلٹتے ہیں، دن ایک سے نہیں رہتے ہیں، صبر و مصبر کرنے کے وقت آتے ہیں۔ آج مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں تنہا اکیلے ہیں، کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں پر رات گزار لے، جہاں چند دن پہلے 18,000 نے بیٹھے ایک دن۔ سر نیچے کو جھکا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ گلی کے اندر ایک گلی میں دیکھا تو ایک عورت دروازے کے اوپر دروازہ کھولے بیٹھی تھی، اس کے علاوہ سب دروازے ڈر کے مارے سب بند تھے۔ آپ جا کر کے وہاں کھڑے ہو گئے، توعا نام کی اس عورت نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، میرے دروازے پہ کیسے کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بہن مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ اندر گئی، پانی پیا، پانی پینے کے بعد بھی امام مسلم کھڑے ہیں۔ کہتی ہے تم کون ہو، تم نے پانی پی لیا، تم جاتے کیوں نہیں؟ تم فوجی لباس میں ہو، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، تم میرے گھر کے دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ تم نے اب پانی پی لیا، جاتے کیوں نہیں؟ مسلم بن عقیل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، کہنے لگے کہ بہن میرا کوئی گھر یہاں نہیں ہے، میں پردیسی ہوں۔ کہا آخر آپ ہیں کون؟ فرماتے ہیں بہن میں مسلم بن عقیل ہوں۔ جب نام سنا کہا آج مسلم بن عقیل میرے دروازے پر ہیں۔ بات یہ ہے کہ محبت تو کرنے والے کوئی کم تھوڑی تھے، اپنا لوگ تو 1400 سال کے بعد کے مسلمان ہیں، اس زمانے کے مسلمان ایمان کے مضبوط، ان کی محبت کا ہمیں آپ کو کوئی حضور کا شہزادہ آج 1400 سال کے بعد کے سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں ہم لوگ؟ خوش ہوئی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے گھر میں آل رسول کا کوئی فرد تشریف لائے گا۔ مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے، گھر کا کونا کونا آپ کے لیے ہے، اندر تشریف لائیے۔ لے گئی، ایک کمرے میں بٹھایا، کھانا لائی، لیکن آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ کہ بہن لے جاؤ، اور آپ لیٹ گئے۔ یہ عورت، اس کا لڑکا فوج میں تھا، پولیس میں تھا، اس کا انتظار کر رہی تھی، ڈیوٹی کر کے نہیں آیا تھا۔ رات میں کسی وقت آیا، اسے کھلا پلا کر کے اس کو لٹایا۔ بیٹا کہنے لگا کہ مسلم بن عقیل کہیں چھپے ہوئے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کا موقع مل جاتا تو بہت بڑا انعام ملے گا جو ان کو گرفتار کر لے گا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا کیسی باتیں کرتا ہے، دنیا کئی دن کی ہے، آخر مرنا نہیں ہے، جنت کی فکر کر۔ سمجھاتی ہے، اس کی باتیں سنتا رہا، اور سننے کے بعد میں جب ماں نے سمجھا کہ اس کی سمجھ میں باتیں آ گئی ہیں تو اس بیچاری نے کہہ دیا، بولی بھالی نے کہ بیٹا مسلم بن عقیل تو اپنے گھر میں ہیں آج، اپنا بڑے خوش قسمت ہیں، اپنا مقدر کتنا بلند ہے، جنت کا سامان ہو گیا، شفاعت کا راستہ کھل گیا۔ ماں سے کچھ نہیں بولا، لیٹ گیا۔ پھر رات میں کسی ٹائم چپکے سے اٹھا اور شہر کوتوال محمد بن اشخص کے لڑکے سے اس کی دوستی تھی، اس کو جا کر کے اس نے بتا دیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابن اشخص نے گورنر ابن زیاد سے کہا کہ فلاں گلی میں فلاں گھر میں مسلم بن عقیل ہیں۔ گورنر نے فوراً اسی ابن اشخص ہی کو 400 سپاہیوں کا دستہ دے کر گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ادھر مسلم بن عقیل صبح کو مصلی پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی مصلی ہی تھے، آپ تشریف فرما تھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں، عورت گھبرائی ہوئی آئی، حضور والا گھر کے چاروں طرف فوجی معلوم ہو رہے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپیں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ بہن تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، ہماری قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم آل رسول ہیں، ہم گھبراتے نہیں ہیں، اور ہم تم نے اپنا حق ہمارا حق ادا کر دیا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا ہم تمہیں نہیں بھولیں گے۔ سبحان۔ مصلی پر امام مسلم بن عقیل نے اپنے جسم پر ہتھیار سجائے، دروازے کی طرف کو تشریف لائے، دروازہ کھول دیا۔ سپاہیوں کا دستہ کھڑا ہوا تھا، انہوں نے آپ کی طرف کو لپک
چاہا، امام مسلم نے حملہ شروع کر دیا۔ ان لوگوں میں ایک خاص بات یہ بھی تھی، یہ کبھی گرفتار نہیں ہوتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ کربلا کا منظر بھی یہی ہے۔ کربلا میں یہ 90-92 لوگ 22,000 فوج کے مقابلے پر جنگ لڑی ہے۔ انہوں نے قیدی بن کے نہیں گئے، ہتکڑیوں سے بیڑیوں سے جنگ لڑتے گئے ہیں، شہید ہو کر گئے۔ بے شک امام مسلم بن عقیل بھی گرفتاری کے لیے خود کو پیش نہیں کرتے ہیں، وہ لپ کے انہوں نے حملہ کیا، ایک شخص زخمی بھی ہوا، وہ پیچھے کو ہٹے، پھر بڑھ کے انہوں نے حملہ کیا۔ اب کوفے کی ایک گلی تھی، ایک طرف اکیلا مولا علی کا بھتیجا ہے، بے شک ایک طرف 400 سپاہیوں کا دستہ ہے، مگر باہر جرأت حیدری، باہر خون حیدری، باہر ہاشمی خاندان والوں کی بہادری، اکیلے نے کوفے کی ایک گلی کو میدان جنگ بنا دیا۔ 400 سپاہیوں کے دستے کے ساتھ مقابلے کے اوپر اکیلے مسلم بن عقیل نے وہ شام کی جنگ لڑی۔ گلی میں کبھی ان کو پیچھے ہٹاتے ہوئے دور تک ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر کو آتے، ادھر دور تک پیچھے کر دیتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ بڑی شان و کمال کی جنگ ہو رہی تھی، مسلم بن عقیل نے بہت سو کو زخمی کر ڈالا۔ جب کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی تو ان لوگوں نے چھتوں کے اوپر، آس پاس کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر کے اوپر سے پتھر پھینکنا شروع کیے، سیٹے جلا جلا کر کے پھینکنا شروع کیے۔ ایک پتھر آپ کے سر میں لگا، خون بہا، چوٹ لگی، آپ کو جلال آیا، غصہ آیا اور کہا کہ بزدلوں، یہ بزدلوں والی جنگ ہے، اگر بہادر تھے تو سامنے لڑتے، بہادر سے سامنے لڑتے، اور اسی عالم میں جلال میں آپ نے حملہ کیا اور پھر کئیے کو زخمی کر دیا۔ اس طریقے سے آپ کے زخموں پر، آپ کے جسم پر چوٹیں لگتی رہیں، بدن سے خون بہتا رہا۔ ایک شخص نے گھر میں سے کسی سے نکل کر کے آپ نے ایک تلوار ماری جس سے ہونٹ کٹ گیا، زخموں سے چور چور ہو کر کے مسلم بن عقیل ایک دیوار کی ٹیک لے کر کھڑے ہو گئے۔ بدن سے خون بہت نکل چکا تھا، نقاہت آ رہی تھی، کمزوری طاری ہو رہی تھی، آنکھوں کے نیچے اندھیرے سے چھانے لگے تھے، دماغ میں چکر سے آنے لگے تھے، مگر پھر بھی کسی کی ہمت قریب کو آنے کی نہیں پڑ رہی تھی۔ ابن اشعث خود بڑھ کے کہتا ہے کہ مسلم، اب تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ لیکن تم امان دے نہیں پاؤ گے، ہم کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ آپ بھی اب جنگ کی صورتحال میں نہیں رہ گئے تھے، جسم سے خون کافی بہہ چکا تھا، چکر آنے لگے تھے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم امان دیتے ہو، اگر تم امان نہ دیتے تو ہرگز میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہ کرتا۔ ایک خچر کے اوپر بٹھال کے آپ کو لے کر کے چلے گورنر ہاؤس کی طرف، تلوار اب بھی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ ایک ظالم نے دھوکے سے آ کر کے پیچھے سے تلوار کھینچ لی۔ تلوار کھینچی تو آپ نے اس کا فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کے دھوکے پہ دھوکے دیے جائیں گے، میرے ساتھ غداری کی جائے گی، تو یہ تلوار مجھ سے چھین لی گئی۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب خچر کے اوپر بٹھا کر کے پورا جسم خون سے لہولہان تھا اور آپ کو گورنر ہاؤس کی طرف کو لے کے جا رہے تھے، تلوار آپ سے چھین لی تھی۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک ظالم نے بڑھ کر کے کہا کہ مسلم، تم تو حضرت علی کے بھتیجے ہو، تم تو بڑے بہادر بنتے ہو، یہ رونا کیسا؟ تم موت کے خوف سے رونے لگے۔ آپ کو اس نے یہ بہت دل کو لگنے والی بات کہی، چوٹ سی دل کو لگی۔ یہ فرمایا کہ نادان، میں اپنی موت کے خوف پہ نہیں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حسین ابن علی اپنے بھائی کو لکھ دیا ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب وہ یہاں آئیں گے تو اہل بیت کا کیا حال ہوگا، اس منظر کو یاد کر کے مجھے آنکھوں میں آنسو ہیں، میں اپنی موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں۔ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے۔ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے۔ مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری
बदौलत आले अतहर पर। मुस्लिम बिन अकील को ले जाकर गवर्नर हाउस में इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। मुवज़्ज़िक़ीन लिखते हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब इब्ने ज़ियाद के सामने पहुंचे, दरबार सजाए बैठा था, तख्त के ऊपर बड़ा मगरूर घमंडी अंदाज में आपने जाकर के उसको सलाम नहीं किया, खड़े हो गए। एक चापलूस किस्म का आदमी कहता है कि मुस्लिम तुम अमीर को सलाम क्यों नहीं करते? तारीख इब्न जरीर तबरी में एक पुरानी तारीख की किताब है, 1100-1200 साल पहले की लिखी हुई, इब्न जरीर तबरी, इमाम मुस्लिम और ये इब्न ज़ियाद की इस वक्त की जो बातचीत है, उस बातचीत से इमाम हुसैन के मौक़िफ़ का पता चलता है। बेशक सलाम नहीं किया। एक चापलूस कहता है तुम अमीर को सलाम क्यों नहीं करते? इमाम मुस्लिम जवाब देते हैं कि अमीर का इरादा अगर मुझे कत्ल करने का है तो सलाम कैसा, और कत्ल करने का नहीं, कोई सुलह करने का इरादा है तो जिंदगी सलामों के लिए पड़ी हुई। बेशक बेहतरीन जवाब दिया। इब्न ज़ियाद कहता है कि मुस्लिम मैं तुम्हें जरूर कत्ल करूंगा। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि मुसलमानों को कत्ल करना ये तुम्हारा ही काम है, तुम नहीं करोगे तो ये कौन करेगा? इब्न ज़ियाद कहता है कि मुस्लिम यहाँ के लोग अमन व अमान से रहते थे, यहाँ कोई इख्तिलाफ और झगड़ा नहीं था, तुमने आकर के यहाँ पर तिफरका पैदा किया। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि हमने तिफरका पैदा नहीं किया, तुम लोगों ने इस्लामी तरीके की हुकूमत को छोड़ा, तुमने कैसर व किसरा के अंदाज अपनाए। अल्लाह के रसूल ने जिस शान से इस्लाम के साथ हुकूमत दी थी, तुम लोगों ने वो तरीके सब छोड़ दिए, बिदअतें इख्तियार की, लोगों पर जुल्म किया, तुमने सताया, हम लोगों को तुम्हारे जुल्म से बचाने के लिए आए। बेशक जवाब सुनकर के बौखला गया। इब्न ज़ियाद कहता है कि अच्छा तुम बहुत दीनदार बनते हो, मुस्लिम तुम वही तो हो, तुम भूल गए जब तुम मदीने में शराब पिया करते थे। बौखलाहट में कहता है। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि कसम खुदा की तू झूठ बोलता है, मैं और शराब अल्लाह जानता है कि तू झूठ बोलता है। और एक बड़ा बेहतरीन जुमला फरमाया, फरमाते हैं कि तू खुद भी जानता है कि तू झूठ बोलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठे को खुद पता होता है ना मैं झूठा हूं, झूठ बोल रहा हूं, समझा? तू खुद भी जानता है कि तू झूठ बोल रहा है, हमसे शराब से क्या मतलब? का मुस्लिम मैं तुम्हें ऐसे कत्ल करूंगा कि जैसे किसी ने किसी को कत्ल ना किया हो। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि इस्लाम में नई नई बिदअतें निकालना और जुल्म और ज्यादती के काम ईजाद करना, ये तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? शेर खुदा के शेर दिल भतीजे ने इस आलम में भी जख्मों से चूर, समझे आप, और गवर्नर हाकिम के सामने दरबार में खड़े होकर जो बेबाकाना गुफ्तगू की है, उन्हें पता था कि अब मैं कत्ल किया जाने वाला हूं, लेकिन बेबाकी भी हो तो ऐसी हो, बेखौफी भी हो तो ऐसी हो, जुर्रत भी हो तो ऐसी हो, खून हैदरी की रंगत भी हो तो ऐसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। इब्न ज़ियाद कहता है ले जाओ इसको जल्दी से पकड़ के बालाखाने पर छत पे ले जा करके इसका गला काट दो और लाश को नीचे गिरा दो ताकि हड्डियां चकनाचूर हो जाए। इमाम मुस्लिम ये आर्डर सुनने के बाद भी घबराहट कोई नहीं है, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई सिलवट नहीं है, दिल में कोई घबराहट नहीं है। दरबार पे एक नजर डाली, कुछ वसीयतें करना चाहता हूं। अमर इब्ने साद को करीब बुलाया, साद इब्ने वक्कास करीबी अजीजों में थे, उनका बेटा ये अमर इब्ने साद, इसको बुलाया कि मैं तुझसे कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, कादी शरीक यहाँ ठहरे हुए, उनको उनकी माँ के पास पहुंचा देना, मेरे ऊपर फलां आदमी के 700 दिरहम कर दें, मेरे हथियारों को बेच के वो अदा कर देना, मेरे इस कत्ल की खबर मेरे भाई हुसैन इब्ने अली को कर देना। अमर इब्ने साद से आपने खामोशी में ये बातें कही थी, लेकिन उन्होंने इब्ने ज़ियाद को बता दी। चापलूस था, इन्होंने समझा अजीज है, रिश्तेदार है, करीबी है, मगर चापलूस तो चापलूस ही होते हैं।
ابن زیاد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کہا قتل کے بعد لاش سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، حسین اگر یہاں آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم یہی کریں گے، نہیں آتے ہیں تو ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے تو مجھ کو جیسے حکم اوپر سے ملے گا یزید کے یہاں سے ویسے ہی کیا جائے گا۔ جہاں تک قرض کا معاملہ ہے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ وقت آیا کہ امام مسلم بن عقیل کو بقیر نام کا ایک شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کے بالا خانے کی چھت کے اوپر لے کے چلا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت زبان کے اوپر استغفار جاری تھا، استغفار پڑھتے جا رہے تھے اور درود شریف پڑھ رہے تھے، استغفر اللہ پڑھتے جا رہے تھے، اور یہ فرماتے ہوئے بالے خانے کی چھت پہ چڑھ رہے تھے، اللہ ہمارا ان کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمارا ان کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمارا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ وقت آیا کہ بالا خانے کی چھت پر لے جا کر اس شخص نے آپ کو شہید کر دیا۔ تلوار کا ایک بار امام مسلم بن عقیل کی گردن کے اوپر مارا گیا، استغفار و کلمہ پڑھتے ہوئے راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ یہ امام حسین کی محبت میں ان کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی کربلا کے واقعات میں یہ پہلی شہادت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرقت کو گہرباری فرمائے، آمین آمین، رحمتوں کی بارش نازل آمین فرمائے۔ آمین۔ لیکن میں یہاں اتنا اور بتا کر کے آپ سے آج چلا جاؤں گا کہ امام مسلم بن عقیل شہید تو کر دیے گئے، لیکن وہ کوفہ آج بھی ہے، اس کوفے میں وہ گورنر ہاؤس بھی ہے، لیکن وہ گورنر ہاؤس کی حیثیت اب کیا ہے؟ دور بدل چکا ہے، تاریخیں اپنے دن دہرا چکی ہیں۔ اب وہ شہر کا کوڑا کرکٹ وہاں ڈالا جاتا ہے، ٹوٹی پھوٹی کچھ دیواریں ہیں کھنڈر، اور پورے شہر کا میلہ اور گندگی وہاں گورنر ہاؤس میں ڈالی جاتی ہے، کھنڈر ہے، شہر کے کوڑا ڈالنے کی جگہ بن گیا وہ۔ اور امام مسلم بن عقیل کا مزار چند روز کے بعد میں حضرت ہانی بھی شہید کر دیے گئے، جن کے ٹھہرے تھے۔ کوفے کی جامع مسجد کے برابر میں آمنے سامنے دونوں میزبان اور مہمان کے مزار بنے ہوئے ہیں۔ سبحان، گورنر ہاؤس میں کوڑا کرکٹ پڑ رہا ہے، اور امام مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے مزاروں پر سویرے سے شام تک پھولوں کی برسات ہو رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہداء کرام، نعرہ تکبیر۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بے شک، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل انشاءاللہ کربلا شریف کے واقعات سنانے کی کوشش کروں گا، اللہ توفیق دینے والا۔